मेरे शौहर को औलाद की बहुत चाहत थी। जब मैं हामला हुई तो शौहर बहुत खुश हुआ। शौहर ने खुश होकर अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुझे लिख दिया। पर अचानक शौहर फौत हो गया। कुछ दिन बाद ही मेरे ससुराल वाले बदल गए। जब मैंने बेटी को जन्म दिया तो मेरे ससुराल वालों ने जायदाद के कागजात पर मेरे अंगूठे लगवा कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं के गई तो भाई और भाभी ने भी घर पर ना रखा, तो मैं मजबूरन बेटी को लेकर कब्रिस्तान चली गई। वहाँ शौहर की कब्र पर बैठकर रोने लगी और बेटी के साथ वहीं रात को सो गई। पर क़यामत टूट पड़ी। अगली सुबह आँख खुलने पर मैं पूछती हूँ, आखिर बुराई ही क्या है। मेरे भाई में लाखों में एक है, अच्छा कमाता है, 4 जमातें पढ़ भी रखी हैं। तुम्हारी शहजादी बहन का दिमाग आसमान पर क्यों चढ़ा हुआ है। भाभी की चीख आवाज़ मैं साफ सुन सकती थी। मैं वर्जी खाने में छुपी बैठी थी, पर मेरे कान भाई और भाभी की आवाज़ों पर लगे हुए थे, जो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। तुम्हारे भाई में कोई बुराई नहीं, मगर निदा इसके लिए ऐसा नहीं सोचती। वो इससे शादी नहीं करना चाहती। लो भला ये क्या बात हुई, ऐसा नहीं सोचती तो सोच ले ज़हन बनाने में देर कितनी लगती है। सच तो ये है कि तुम ही अपनी बहन का रिश्ता मेरे भाई से नहीं जोड़ना चाहते, वरना इसकी इतनी जुर्रत के इनकार करने की। भाभी अंगारे चबाते हुए बोली, हाँ ये सच है कि मैं वट्टे सट्टे की शादी के सख्त खिलाफ हूँ। भाई ने बुलाकर साफ बात कही, जिसे सुनने का हौसला भाभी में ना था। एक तो पढ़ाई ने तुम दोनों बहन भाइयों का दिमाग खराब कर दिया है। अब ये भी मान लो कि तुम्हारी बहन किसी को चाहती है, और देखना वो शादी भी इसी से करेगी। भाभी की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। अपनी बकवास बंद करो। मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोच लिया करो। भाई गुस्से से दहाड़ा था, ये इल्ज़ाम नहीं है सलीम, देखना ये सच तुम पर बहुत जल्दी खुल जाएगा। भाई के गुस्से को देखते हुए भाभी ने कुछ नरम लहजे में कहा तो भाई किसी चीज़ को ठोकर मारता बाहर निकल गया, जबकि मैं अपने धड़कते दिल के साथ वहीं बैठ गई, क्योंकि जो भाभी ने कहा था वही सच था। मेरा नाम निदा है। हम 2 ही बहन भाई थे। मेरे अब्बा अदालत में अदना दर्जे के मुलाजम थे। वो वकीलों के साथ काम किया करते थे। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इनका बेटा वकील बने और साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर अदालत जाए, मगर भाई को अब्बा का शौक़ पूरा करने का कोई ख़ास शौक़ न था। मैं अभी मैट्रिक में ही थी कि अम्मा चल बसी थी। मामूली बुखार ने इनकी जान ले ली। मैं अम्मा की बेवक्त मौत पर बहुत रोई थी। वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चली गई। भाई और अब्बा भी इसी सदमे पर अफसरदा थे। हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा और आसरा थे। अब्बा ने हम दोनों बहन भाइयों की पढ़ाई पर बहुत जोर दिया। मैंने एफ़ए का इम्तिहान पास किया, जबकि भाई ने बीए का इम्तिहान दिया। इसकी नौकरी लगी तो अब्बा ने खाला की बेटी से इसकी शादी कर दी। अम्मा की वफ़ात के बाद अब्बा ने लाड़ प्यार से हम दोनों बहन भाइयों को पाला था। अब्बा को अपनी लाड़ी बेटी की शादी करने का मौका न मिला और वो दुनिया से सिधार गए। अब्बा के बाद भाई ने वैसे ही मेरा ख्याल रखने की पूरी कोशिश की जैसे अब्बा मेरा ख्याल रखा करते। भाभी का रवैया भी ठीक ही था, मगर मसला तब शुरू हुआ जब मेरी खाला के बेटे और भाभी ने के भाई नईम ने मुझे पसंद कर लिया। वो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था और भाभी ने अपने इकलौते भाई की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कमर कस ली। इसका बस चलता तो वो मुझे गर्दन से पकड़कर अपने भाई के संग रुखसत कर देती। पर जहाँ भाई को वट्टे सट्टे की शादी पर एतराज़ था, वहीं मुझे नईम से शादी पर एतराज़ था। मैंने भाई को साफ साफ बता दिया था कि मैं इसके बारे में ऐसा नहीं सोचती और इसके लिए अपने दिल को राज़ी न कर पाऊँगी। भाई जो अपने फैसले पर कुछ कश्मकश में मुब्तला था, वो मुतमिन भी हो गया। मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरे सर पर हाथ रख कर बोला था। हम दोनों बहन भाइयों को तो कोई मसला ना हुआ, मगर भाभी अत्थे से अखड़ गई। वो सोच भी ना सकती थी कि मैं इसके इकलौते भाई को यूँ ठुकरा दूँगी। इसका कहना था कि इस रिश्ते से इनकार के पीछे ज़रूर कोई वजह है, और वो इस वजह के पता लगाने की कोशिश में लग गई। जबकि मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि इनकार की वजह वही थी जो भाभी समझ रही थी। मैं अपनी सहेली सारा की कज़न मुश्ताक को पसंद करने लगी थी, और वो भी मुझे चाहता था। हमारे दरमियान कोई प्यार मोहब्बत का सिलसिला मौजूद ना था। इससे मेरी 1-2 बार ही मुलाकात हुई थी। दरअसल वो मेरी सहेली का कज़न था और इसके घर आया करता था। वहीं पर इसने मुझे देखा और मेरी सहेली से मेरे बारे में बात की थी। मेरी सहेली के ज़रिए ही इसने अपनी पसंदीदगी को इजहार किया, तो मैं शर्मा गई। मैं भी इस 1-2 मुलाकातों में चाहने लगी थी, लिहाजा मैंने सारा को मस्बत जवाब दे दिया।
وہ مجھے مشتاق کا نام لے کر چھیڑتی تو میں شرما جاتی۔ مشتاق نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد اپنے ماں باپ کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا اور مجھے اس پر اعتبار تھا۔ ایسے میں بھلا بھابھی کے بھائی کے رشتے کے لیے ہاں کیسے کر دیتی؟ مشتاق نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جلد ہی اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ مشتاق کی ماں نے بھابھی کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ اس رشتے میں ہمارے لڑکے اور تمہاری لڑکی دونوں کی رضامندی شامل ہے، جبکہ ہم تو بیٹے کے کہنے پر ہی آئے ہیں۔ بھابھی بھی اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ مہمانوں کے جاتے ہی بھابھی نے بھائی کی اور میری وہ خبر لی کہ خدا کی پناہ، بھائی کو یقین نہ ہوتا کہ میں اتنی چھپی رستم نکلوں گی۔ اپنی بیوی کے سامنے وہ الگ شرمندہ تھا۔ میں نہ کہتی تھی کہ چاند چڑھائے گی تمہاری بہن، لو چڑھ گیا چاند دیکھ لو۔ سہیلی کے گھر جانے کے بہانے یہ عشق و معشوقی ہو رہی تھی۔ بھابھی نے طنز کے وہ تیر چلائے کہ میرے کان تک سرخ ہو گئے۔ بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی میں اچھی طرح جانتی تھی، پر یہ شکر تھا کہ بھائی نے بھابھی کی باتوں کو انا کا مسئلہ نہ بنایا تھا۔ تم اس رشتے پر راضی ہو؟ بھائی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، پر تم نے میری بیوی کے سامنے مجھے شرمندہ کروا دیا۔ اس کے تمام دعوے درست ثابت ہوئے۔ بھائی افسردہ سے لہجے میں بولا، مشتاق کی ماں اس رشتے سے خوش نہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بھی مشکلات کھڑی کرے، پر تم اچھی طرح سوچ لو، میں شادی کے بعد تمہارا ساتھ نہ دے پاؤں گا، کیونکہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، نتائج کی ذمہ دار بھی تم خود ہی ہوگی۔ نعیم کا رشتہ ابھی بھی موجود ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ بھائی نے سارے اختیارات مجھے دے دیے اور فیصلے کے نتائج سے بھی بے خبر کر دیا۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ پھر بھی اپنے دل کو نعیم کے لیے راضی نہ کر پائی۔ مشتاق کے حوالے سے دل کو ایک دھڑکا لگا تھا، فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میں اس کے بارے میں زیادہ جانتی بھی نہ تھی۔ اگر وہ ویسا نہ نکلا جیسا میں نے سوچا تھا تو میں نہ ادھر کی رہتی اور نہ ادھر کی۔ ہزاروں خدشات کے باوجود فیصلہ مشتاق کے حق میں ہی ہوا تھا۔ بھابھی کے ماتھے پر تیوریاں زیادہ تھیں یا میری ساس کے ماتھے پر، میں سمجھ نہ پائی کہ میں اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ابا میرے لیے رقم محفوظ کر کے گئے تھے، بھائی نے سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اسی میں سارے خرچے ہونے ہیں، اپنی مرضی سے جو لینا چاہو لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ابا کی کمی محسوس ہو۔ میں اپنی اماں کی طرح سلیقہ شعار تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ کی کڑھائی سے کافی چیزیں پہلے ہی اپنے لیے بنا کر رکھی تھی۔ میری ماں نے تو میری پیدائش کے فوراً بعد ہی جہیز جمع کرنا شروع کر دیا تھا اور میں بھی اماں کے نقش قدم پر ہی چلی تھی۔ اماں نے مجھے پڑھائی کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی میں بھی ماہر کیا تھا۔ میں نے چھوٹی عمر میں یہ سارے کام کاج سیکھ لیے تھے، لہٰذا میں اپنی چیزیں گھر میں خود ہی تیار کرنے لگی۔ مشتاق کو شادی کی بہت جلدی تھی، لہٰذا اس نے زیادہ صبر نہ کیا اور اپنی ماں کو ایک بار پھر شادی کی تاریخ کے لیے بھیج دیا۔ مجھ سے جتنی تیاری ہو سکی میں نے اکیلے ہی کر لی۔ بھابھی نے میری شادی کی تیاریوں میں کسی قسم کا کوئی ساتھ نہ دیا۔ وہ تو میرے لیے اس وقت سے ناراض تھی جب سے میں نے نعیم کے رشتے کے لیے انکار کیا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتی، مگر اب مجھے پرواہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کون سا اس گھر میں رہنے والی تھی؟ بس میری یہی دعا تھی کہ میں مشتاق کے ساتھ سکھی رہوں، وہ مجھے دھوکہ نہ دے۔ مشتاق سے شادی کے بعد میرے تمام خدشات کچھ عرصے میں ہی دور ہو گئے۔ وہ ایک اچھا شور ثابت ہوا تھا۔ میں نے زندگی کا جیسا جیون ساتھی سوچا تھا مجھے ویسا ہی ملا تھا۔ مشتاق میرا بہت خیال رکھتا۔ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہ تھا، مگر مشتاق کے سامنے وہ مجھے کچھ نہ کہتے۔ دراصل مشتاق انہیں کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیتا، وہ خود ہی سب سے نمٹ لیتا اور مجھے پیچھے کر دیتا۔ یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ میں اس کے گھر والوں کی پسند نہ تھی۔ شوہر اچھا ہو تو سسرال والوں کا رویہ جیسا بھی ہو اس بات سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لہٰذا مجھے بھی سسرالیوں کے رویے سے کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ میری زندگی میرے شوہر سے شروع ہو کر میرے شوہر پر ہی ختم ہو جاتی۔ میں گھر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ مجھے شروع سے ہی کام کرنے کی عادت تھی، کیونکہ اماں کی موت کے بعد میں نے چھوٹی عمر میں ہی سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ میں جہاں بھی گھر کے کام کاج بڑھ چڑھ کر کرتی، میری ساس اس بات پر خوش تھی کہ میں نے آ کر سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ میں گھر کی بڑی بہو تھی، جبکہ میرے شوہر سے چھوٹے دو بھائی موجود تھے، جبکہ میری دادی ساس اور دادا سسر بھی حیات تھے۔ میں سارے ٹبر کا کام اکیلے کرتی، مگر پھر بھی میری ساس کا موڈ چھوٹی سی بات پر ہی خراب ہو جاتا اور وہ غصے میں آ جایا کرتی تھی، مگر میں کبھی بھی ان کے غصے کا نشانہ نہ بن پائی، کیونکہ مشتاق ہمیشہ ان کے غصے کے سامنے دیوار بن جاتا۔ اللہ نے مجھے شادی کے 1 سال بعد ہی خوشخبری سے نوازا دیا۔ میں بہت خوش تھی۔
مشتاق بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ذرا نہ ہچکچاتا۔ ہماری زندگی مکمل ہونے جا رہی تھی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ اس نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی سے انتظار ہی نہ ہوتا، ہم اپنے بچے کے آنے کے دن گن رہے تھے۔ ان دنوں مشتاق میرا خاص خیال رکھتا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی سمجھا دیا تھا کہ مجھ سے گھر کے زیادہ کام کاج نہ کروائے۔ میں اس کی باتوں پر ہنس دیا کرتی۔ میری ساس ہاتھ نچا کر کہتی تو میں مسکرا دیتی۔ اس بات کی بھی اس کی درست تھی۔ سبھی عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں، مگر مشتاق نے تو مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھ لیا تھا۔ میں پھر بھی اس کی غیر موجودگی میں گھر کے کام میں مشغول ہو جاتی۔ چارپائی سے لگ کر بیٹھنے کی میری اپنی عادت نہ تھی۔ آج نہ جانے کیوں میرا دل صبح سے ہی گھبرا رہا تھا۔ شاید سے مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد کے اسباب میں نے صبح سے آرام نہ کیا تھا۔ میں اپنے سارے کام نمٹا کر فوراً ہی کمرے میں چلی گئی تاکہ کچھ دیر آرام کر کے اچھا سا تیار ہو سکوں۔ میری ساس نے اپنی بہن کی دعوت گھر پر رکھی تھی۔ دعوت کا تمام کام نمٹ گیا تھا، بس کھانا لگانا باقی تھا۔ مشتاق بھی آنے ہی والے تھے۔ میں غسل خانے میں نہانے گھس گئی تاکہ ہلکا پھلکا تیار ہو کر مشتاق کو خوش آمدید کر سکوں۔ تبھی مجھے باہر سے کچھ چیخو پکار کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا کر باہر نکلی تو میرے دیور پریشانی میں گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو وہ اپنا سانہ پیٹ کر بولی، مشتاق اپنے دفتر کی سیڑھیوں سے گر گیا، اسے بری طرح چوٹ آئی۔ میرا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں پریشانی سے زمین پر گر گئی اور اپنے رب کے حضور دعا کرنے لگی کہ میرے شوہر کو صحت تندرستی عطا کر دے۔ ابھی اس نے کیا دیکھا تھا؟ ابھی تو ہم نے اپنے پہلے بچے کی خوشی بھی نہ منائی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بچی بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے شوہر کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر بھی کچھ زیادہ پر امید نہ تھے۔ میں نے اپنی ساس کی منت سماجت کی کہ مجھے بھی اسپتال لے چلیں تاکہ میں اپنے شوہر کو ایک نظر دیکھ لوں، مگر اس نے منع کر دیا۔ تم اس حال میں کہاں جاؤ گے؟ وہاں تمہارے دیور موجود ہیں جو اس کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ ذرا مشتاق کی طبیعت بہتر ہو جائے تو ہم دونوں ہی چلیں گے۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا اور کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، مگر اسپتال جا کر کیا کرتی؟ میری ساس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ میں مشتاق کو بچانے میں کوئی کردار تو ادا نہ کر سکتی تھی، لہٰذا گھر میں بیٹھ کر دوائیں کرنے لگی، مگر میری دوائیں کسی کام نہ آئی تھی۔ کچھ دیر میں ہی مشتاق کی موت کی خبر آ پہنچی۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ مشتاق کے سوا میرا تھا ہی کون؟ میری شادی کے بعد سے بھائی اور بھابھی نے کوئی رابطہ نہ کیا تھا، نہ مجھے ان سے کوئی امید تھی۔ میں بری طرح اجڑ گئی تھی۔ میرا رو رو کے برا حال تھا۔ میری طبیعت بے حد خراب تھی۔ میں اس قدر روئی کہ اب تو رونے کی ہمت بھی نہ بچی تھی، مگر میرے آنسو خشک ہونے میں نہ آتے۔ آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں یہ صدمہ کیوں کر برداشت کر پاؤں گی۔ اگر مجھے کچھ حوصلہ تھا تو اپنے پیٹ میں موجود بچے کی وجہ سے تھا۔ وہی میرے جینے کا سہارا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بچہ جلد از جلد اس دنیا میں آئے تاکہ میں اس کی خوشبو میں مشتاق کی خوشبو کو محسوس کر سکوں۔ میری ساس نے میری عدت پوری ہونے تک مجھے گھر میں برداشت کیا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو خود سے لپٹا کر روئی تھی۔ اگر اس کا باپ بھی موجود ہوتا تو میری خوشی دگنی ہوتی، مگر مشتاق کے بغیر میری خوشی ادھوری تھی۔ میری ساس کو میری بیٹی پیدا ہونے کی ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تم اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ تم میرے بڑے بیٹے کو کھا چکی ہو۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو ہمارا نقصان ہی ہوا ہے، اور اب تو ہمارے بیٹے کو ہی کھا گئی ہو۔ میں نے تمہاری عدت پوری کروا دی ہے، اب اس سے زیادہ کی مجھ سے امید مت رکھنا۔ اپنا انتظام کرو۔ میری ساس نے مجھے صاف جواب دے دیا اور گھر سے نکلنے کو کہا تو میں روتی ہوئی اپنا سامان باندھ کر اپنی بچی کو اٹھا کر اپنے بھائی کے گھر پر چلی آئی۔ سونو لڑکی، تم نے جس طرح میرے بھائی سے شادی سے انکار کیا تھا اور اپنی پسند سے بیاہ رچایا تھا، مجھ سے تو امید نہ رکھنا کہ تمہیں اس گھر میں برداشت کروں گی۔ اپنے بھائی کے آنے سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالے۔ مجھے بھابھی سے پہلے بھی یہی امید تھی، پھر بھی میں بھائی کے در پر چلی آئی تھی اپنی بچی کو لیے، اور کہاں جاتی؟ میں چپ چاپ بھائی کے در سے بھی پلٹ آئی تھی۔ میرے پاس جانے کو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں روتی ہوئی قبرستان چلی آئی اور اپنے شوہر کی قبر پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میں صبح سے ماری ماری پھر رہی تھی۔ شوہر کے مرتے ہی سب نے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ ساس نے بھی چلتا کیا تھا اور بھائی بھابھی نے بھی قبول نہ کیا۔ ایسے میں میرا اور بچی کا قبرستان کے سوا
कोई ठिकाना था नहीं था। मुश्ताक, तुमने एक बार भी ना सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा और तुम्हारी बेटी का क्या बनेगा? मैंने अभी तक अपनी बेटी को कोई नाम भी ना दिया था। मैं इस मासूम को क्या नाम दूँ? इसे तो मालूम भी नहीं कि इसके साथ क्या कुछ हो गया और इसे अपनी बाकी की ज़िंदगी किस हैसियत से गुजारनी पड़ेगी। मुझे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि मेरा भाई ढूंढता हुआ लेने चला आएगा, मगर वो ना आया था। तो मैं बिल्कुल ही बीवी की कहने में था। मैं मायूस होकर कब्र पर सर रख कर ही लेट गई। रोते रोते न जाने रात के इस पैर मेरी आंख लग गई। मुझे मालूम ही ना हुआ। सुबह का उजाला फैलते ही मेरी आंख खुली तो मैं घबरा कर उठ बैठी। एक लम्हे को मुझे समझ ही ना आया कि मैं कहाँ थी। दूसरे लम्हे जब समझ आया तो मैंने फ़ौरन इर्द गिर्द अपनी बच्ची को तलाश में नज़र दौड़ाई, मगर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी जब मेरी बच्ची वहाँ मुझे मौजूद ना थी। मैं एकदम घबरा कर उठी और रोती हुई इर्द गिर्द देखने लगी। कब्रिस्तान में दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। अभी इतनी रोशनी ना फैली थी कि कब्रिस्तान में चहल पहल शुरू होती। घोरकन भी न जाने कहाँ था। कौन मेरी बच्ची को उठा कर ले गया? मैं तड़प उठी थी। मैं कब्रिस्तान में इधर से उधर भागी फिर रही थी। अपनी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनने को बेताब थी, मगर ना तो मेरी बच्ची वहाँ मौजूद थी और ना ही इसके रोने की आवाज़ कहीं से भी सुनाई दी। मैं भाग कर गोरकन के पास गई। कब्र पर रात को बच्ची को लेकर सो गई थी। मेरी बच्ची कहाँ है? मैंने इससे पूछा तो वो हैरान होते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी बच्ची कहाँ है? मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। और कब्रिस्तान भी कोई बच्ची को लेकर सोने की जगह है? वो ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा जायज़ा लेता हुआ हैरानी से बोला। तो मैं अपना सर पीट के रह गई। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी बच्ची को कौन उठा कर ले गया था? मैं इसको कहाँ ढूंढूं? मेरा शोहर मुझसे पहले ही जुदा था और अब मेरे जीने का सहारा मेरी बच्ची भी कहीं खो गई थी। मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं कहाँ जाऊं। मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊं भी तो वो लोग मेरी बच्ची को कहाँ ढूंढेंगे? इन्हें क्या मालूम होगा कि मेरी बच्ची को रात के पहर कौन मुझसे चुरा के ले गया था? मैंने घोरकन के साथ मिलकर कब्रिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर मुझे मेरी बेटी कहीं भी दिखाई न दी। मैं रोते हुए लड़खड़ाते कदमों से कब्रिस्तान से निकली थी। अभी मैंने गेट अबूर किया था कि मुझे सामने से नईम आता दिखाई दिया। मैं इसे देखकर चौंक गई थी, जबकि वो फौरन मेरी तरफ बढ़ा। तुम कैसी हो? इसने आकर धीरे से पूछा। तो मैं फूट फूट कर रो दी। मेरी बच्ची कहीं खो गई है, मैंने रोते हुए कहा। तो वो फौरन बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बच्ची मेरे पास महफूज है। मैंने चौंक कर सर उठाकर इसे देखा। ये क्या कह रहे हो? तुम दरअसल उज़्मा ने अम्मा को फ़ोन पर बताया था कि तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया, तो तुम इसके पास रहने के लिए आई थी, मगर इसने भी तुम्हें वहाँ से चलता किया। मैंने इनकी बातें सुन ली थी। मैं तुम्हारी तलाश में निकल खड़ा हुआ, तुम्हें ढूंढता हुआ कब्रिस्तान जा पहुँचा। मुझे महसूस हो रहा था कि तुम कब्रिस्तान में अपने शोहर की कब्र पर होगी। तुम मुझे वहीं दिखाई दी कि तुम गहरी नींद में थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जगाया कि कहीं तुम मुझे यहाँ देखकर एकदम से खौफज़दा ना हो जाओ। तुम्हारी बच्ची रो रही थी, लिहाजा मैं उसको उठा कर ले गया और अपने दोस्त के घर छोड़कर आया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि वो रात भर कब्रिस्तान की मिट्टी पर गुजारे। वो बिल्कुल ठीक है। मेरे दोस्त की बीवी ने इसको दूध भी पिला दिया है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इसके पास ले चलता हूँ। नईम की बात सुनकर मेरे दिल को सुकून हुआ। शुक्र था कि मेरी बच्ची मुझे वापस मिल गई। वो महफूज हाथों में थी, वगरना मैंने तो न जाने अपनी बच्ची के बारे में क्या क्या सोच लिया था। मुझे उम्मीद ना थी कि मेरी बच्ची मुझे दोबारा वापस मिलेगी। मुझे ऐसे ही लगता था कि कोई चोर उचक्का इसको उठा कर ले गया था और मैंने अपनी गलती की वजह से हमेशा के लिए अपनी बच्ची को खो दिया था। मगर मैं रब का शुक्र अदा करती नईम के साथ इसकी बैग पर बैठकर इसके दोस्त के घर चली गई थी। मेरी मुन्नी मुझे वापस मिल गई। मैंने इसको सीने से लिपटा लिया और इसको बेतहाशा प्यार करने लगी। वो भी माँ की खुशबू पहचान कर फ़ौरन ही मुझसे लिपट गई थी। वो मेरी बाहों में सोई तो मैंने इसका माथा चूम डाला। मुझे इस पर बेइंतहा प्यार आ रहा था। मैं अपनी बच्ची को एक बार भी जुदा करने को तैयार नहीं थी। तुम अब कहाँ जाओगी? नईम ने मुझसे पूछा तो मैंने लाइल्मी का इजहार किया। शायद किसी दारुल अमान चली जाऊँ, जहाँ मुझे और मेरी बच्ची को पनाह मिल सके। मैंने धीरे से कहा तो नईम फ़ौरन बोला, अगर तुम चाहो तो अभी भी रिश्ते की पेशकश मौजूद है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ। मैंने अब तक शादी नहीं की। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी कर सोच भी नहीं सकता। मैंने हमेशा अपने दिल में तुम्हें ही बसाया है,
لہٰذا میں ابھی بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور تم منی کی فکر نہ کرو، میں اس کو باپ کا پیار دوں گا۔ وہ بڑی امید سے کہہ رہا تھا۔ میں سخت شرمسار ہو گئی۔ میں ایک دفعہ پہلے اس کو انکار کر چکی تھی، جبکہ اب اس کا رشتہ ٹھکرانا نہیں چاہتی تھی، مگر میں اس سے شادی کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا بالکل ممکن نہیں۔ تمہاری ماں اور بہن کبھی بھی اس رشتے کے لیے مانیں گی نہیں۔ وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ مجھے ان کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ میں ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میں سن کر چونک گئی تھی۔ میں ایک دفعہ مشتاق سے محبت کی شادی کر کے اپنے بھائی کی نظروں میں گر چکی تھی۔ اب نعیم سے اس کی ماں بہن کی مرضی کے خلاف شادی کر کے ان کی نظروں میں ایک بار پھر گرنا نہیں چاہتی تھی۔ تم مجھ پر ترس کھا کر اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ تمہیں بہت اچھی لڑکی مل جائے گی۔ میں اپنی بچی کو خود ہی سنبھال لوں گی۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں نہیں چاہتی کہ کوئی غلط فیصلہ لے لوں۔ اس وقت مجھے سہارے اور ساتھ کی ضرورت تھی، مگر میں اس بات کو اپنی کمزوری نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب منی کا ساتھ تھا۔ میں اس کی زندگی دو پر نہیں لگا سکتی تھی، اپنی حسنی مٹا کر بھی اس کی پرورش کر سکتی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ نعیم کی ماں بہن کی نظروں میں منی کی کیا حیثیت ہوگی، اور نعیم بھی جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کر رہا تھا۔ میں اپنی بچی کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی تو نعیم نے مجھے روک لیا۔ چلو، اس رشتے کی حیثیت سے نہ صحیح، تم میری خالہ زاد بھی ہو، اس حیثیت سے ہی صحیح تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے مکان دیکھ لیا ہے، بہت کم کرایہ ہے، تم کچھ عرصے کے لیے وہاں رہ لو۔ دارالامان میں جانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں، تمہاری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ نعیم نے زور دے کر کہا تو میں اس کے ساتھ چل دی۔ نعیم کی مدد سے کرائے کا ایک چھوٹا سا گھر مل گیا تھا۔ میں نعیم سے پیسے کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی تھی، مگر فی الحال میری مجبوری تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل ہی نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوں گی۔ دروازے پر زوردار دستک جاری تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اپنی بھابھی اور خالہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دندناتی ہوئی اندر چلی آئی تھی۔ ویسے یہ نہیں وہی نعیم ہے جس کو تم نے مشتاق کے لیے انکار کیا تھا، اب تم اسی کے سہارے پر آ گئی ہو، وہ تنزیہ سے بولی۔ نعیم نے مجھے صرف مکان ڈھونڈنے میں مدد کی تھی، گھر کا کرایہ میں خود ہی دے رہی ہوں، میں مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ مجھے کچھ عرصے میں ہی نوکری مل گئی تھی، تنخواہ میرے اور منی کے لیے کافی تھی، میں منی کو بھی ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ نعیم کے چاہنے کے باوجود میں نے اس سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے تقریباً 4 ماہ ہو گئے تھے۔ نعیم کبھی کبھار چلا آیا کرتا تھا۔ آج نہ جانے وہ دونوں میرے گھر کا راستہ تلاش کرتی جہاں پہنچ گئی تھی۔ نعیم تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم پر بہت زور ڈال رہا ہے، ہم تم سے شادی کی بات کریں۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم نے اس سے شادی سے انکار کر دیا، تم چاہتی ہو کہ ہم اس شادی کے لیے راضی ہوں اور تمہیں خوشی خوشی اس گھر میں بیاہ کر لے جائیں۔ نعیم کی ماں بولی تو میں چونک گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نعیم کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی، مجھے معلوم ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے صاف بات کی تھی، تم میری مرحوم بہن کی بیٹی ہو، میں تمہیں بہو بنانے کو تیار ہوں، مگر میں اس بچی کو نہ اپناؤں گی۔ بھلا میرا بیٹا کسی اور کی بچی کو کیوں سنبھالے گا؟ میں خالہ کی بات سن کر حیران تھی۔ تم اسے اس کی دادی کے پاس چھوڑ آؤ، تو میں بڑے ارمانوں سے تمہاری بارات لے کر آؤں گی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کی دادی نے تو اسے غور سے دیکھا بھی نہ تھا۔ میں اس کو ان کے پاس کیوں کر چھوڑ سکتی ہوں؟ میں اپنی بچی کو رولنے نہیں دوں گی۔ مجھے نہ یہ شرط منظور ہے اور نہ ہی یہ رشتہ۔ میرے صاف انکار کرنے پر وہ دونوں منہ بنا کر چل دی تھی۔ بھائی کو سامنے کھڑے دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہ کتنے ہی عرصے بعد مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے کندھے سے جا لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ سے لاتعلقی برتی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابا کے بعد تیرا میرے سوا اور کون تھا؟ مگر میں اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر تجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ شرمندہ تھا، میں نے فوراً اسے معاف کر دیا۔ یہ تیری بیٹی ہے؟ وہ منی کی طرف اشارہ کرتے بولا تو میں روتے ہوئے مسکرا دی۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اس نے میری بیٹی کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کی گال چوم ڈالے۔ میرے سینے میں سکون اتر گیا۔ میری منی کو کسی اپنے کا تو پیار ملا۔ یہ تیرے ماموں ہے، میں نے خوشی سے منی کو بتایا۔ میں آج بڑی چاہ سے اپنی بہن کے لیے نعیم کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ بھائی کی بات سن کر میں چونک گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تم اس پر اعتبار کر سکتی ہو، وہ اپنی ماں بہن سے مختلف ہے، وہ تمہیں الگ گھر میں رکھے گا اور منی کو باپ کا پیار دے گا۔ تم اپنے تمام خدشات دور کر لو، پھر اگر وہ اپنی بات نہ بنا سکا تو بھی تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ بھائی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو سے بھر گئے۔
ایک فیصلہ میں نے مشتاق سے شادی کا کیا تھا، جبکہ ایک فیصلہ اب کرنا تھا۔ اس فیصلے میں بھائی میرے ساتھ نہ تھا، جب اب میرا بھائی میرے ساتھ تھا۔ ویسے بھی میرے پاس کھونے کے لیے بچا ہی کیا تھا، لہٰذا میں نے نہیم کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کر لیا۔